بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے احسان اور انعام سے ماہ ذی شریف کے تیسرے جمعہ مبارک میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم اس امید کے ساتھ حاضر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور قیامت کے روز اللہ ہماری اس حاضری کو ہماری شفاعت و بخشش کا وسیلہ بنائے۔ آج 18 ذی الحجہ ہے اور بروز جمعہ المبارک ہے۔ 18 ذی الحجہ 35 ہجری بروز جمعہ المبارک کو ایک ایسا سانحہ ہوا، اسلام کے اندر کیسا واقعہ پیش آیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اور بزرگ صحابی، حضور کے یار، حضور کے دوست، جنہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری اپنی ذاتی حیات طیبہ میں اپنے زمانے اقدس سے عطا فرمائی، جنہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل احد پر کھڑے ہو کر شہادت کی خوشخبری سنائی، جنہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے خلیفہ ہونے کی خوشخبری سنائی، جنہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 صاحبزادیوں سے یک کے بعد دیگرے نوازا، جس ہستی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں 2 مرتبہ دین کی خاطر اللہ اور اس کے حکم، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول کے حکم سے 2 مرتبہ ہجرت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس ہستی نے اپنی زندگی میں جب جب بھی اسلام کو ضرورت پیش آئی، جہاد کرنے کی، تلوار سے لڑنے کی، اپنا مال پیش کر کے اسلام کی اعانت اور مدد کرنے کی، تو اس عظیم ہستی نے اس وقت ہر وقت اسلام کی مدد اتنی فرمائی کہ تمام مسلمانوں سے بازی لے گئے۔ وہ ہستی کہ جب مسلمانوں کو پانی کے لیے دقت تھی، مدینہ کے مسلمانوں کو پانی کے لیے مشکل پیش آتی تھی، تو اپنے رزق حلال سے، کمال کے رزق سے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا، اس نے پانی کے کنویں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیے کہ مسلمان
دل کھول کر پانی وہاں سے بھر سکیں اور اپنی ضروریات زندگی پوری کر سکیں۔ وہ ہستی کہ جب مدینہ میں قحط پڑا، جو بھرے کے بھرے گلے کے اونٹوں کو اسلام کے لیے وقف کر دیتے تھے، 18 ذی الحج 35 ہجری بروز جمعہ المبارک کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم اور بزرگ صحابی جناب سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ اور یہ سانحہ اسلام میں ایسا پیش آیا کہ آپ نے خود اپنی زبان اقدس سے فرمایا تھا جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ تم مجھ پر ظلم تو کر رہے ہو، دیکھ لینا میرے شہادت کے واقعے کے بعد کبھی مسلمان ایک جگہ اکٹھے جہاد نہ کر سکیں گے، کبھی مسلمان کسی ایک بات پر متحد نہ ہوں گے۔ وہی بات ہوئی، اس وقت سے لے کر اب تک مسلمان فرقہ فرقہ ہیں، اس وقت سے لے کر مسلمان اب تک کوئی کسی جماعت کے ساتھ ہے تو کوئی کسی جماعت کے ساتھ ہے، اتفاق ٹوٹتا گیا اور جماعتیں بکھرتی چلی گئیں۔ یہ سانحہ گویا کہ مسلمانوں کو بکھیر گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی 82 سال کی بزرگی کی عمر میں ایسے عالم میں جامع شہادت نوش فرمایا جب قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ کی زوجہ محترمہ کی انگلیاں کاٹ دی گئیں، اور جبکہ آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ سے ان بلوائیوں کو روکنے کی کوشش کی تو اس وقت ان کی تلوار کا وار جو تھا وہ آپ کی زوجہ مکرمہ کے ہاتھ کی انگلیوں کو کاٹ گیا۔ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حیات طیبہ کی عظیم اور روشن باب اسلام کے اندر درج ہیں۔ آپ نے اپنی ساری زندگی میں اسلام کی ہر اعتبار سے مدد فرمائی، اور جب آپ کا زمانہ خلافت آیا تو اس میں بھی آپ نے دین اسلام اور مسلمانوں کے سرحدی علاقے کی بنیادیں مزید مستحکم کی، مزید مضبوط کیا، اس کی سرحدوں کو مزید بڑھایا، اور جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو اس کی عمارت میں اضافہ فرمایا تھا، اسلام کی حکومت میں جو اضافہ فرمایا تھا، آپ نے اس کو مزید مستحکم کر دیا۔ یہی بات تھی جس کی تکلیف تھی منافقین کو، یہی پیش خیمہ تھا، یہی پس منظر تھا اس چیز کا جو آپ کی شہادت کا سبب بنا۔ آپ کی شان میں اللہ رب العزت نے اپنے لاریب کلام پاک میں ارشاد فرمایا، بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے اس وقت جب وہ اس درخت کے نیچے اے محبوب آپ کی بیعت کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے جان لیا ان کے دلوں میں کیا ہے، جو کچھ ان کے دلوں میں تھا اللہ رب العزت نے اس کو جان لیا۔ یہ بیعت وہ بیعت ہے جو حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں نے حضور کے صحابہ کرام نے حضور کے دست اقدس پر کی، چونکہ اللہ رب العزت اس بیعت سے راضی ہوا اس لیے اسے بیعت رضوان کہا گیا۔ جب حدیبیہ پر مسلمان سن 6 ہجری میں پہنچے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ وہاں پر تشریف لے گئے۔ وہاں پڑاؤ کیا اس لیے کہ مشرکین کے ساتھ دشمنی تھی، مخالفت تھی۔ وہاں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنا سفیر مقرر فرمایا کہ جا کر اہل مکہ سے یہ کہیں حضور کا حکم انہیں سنائیں کہ ہم تم سے کوئی لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم صرف اس لیے آئے ہیں
کہ اللہ کے گھر کا طواف کریں، تم ہمیں اللہ کے گھر کا طواف کرنے دو، اس کی زیارت کرنے دو اور ہمیں واپس جانے دو۔ ہم نہ لڑنے کے لیے آئے ہیں نہ ہی کسی اور چیز۔ اور ساتھ ہی ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو یہ بھی پیغام دے کر بھیجا کہ وہاں جو غریب اور دنیاوی اعتبار سے کمزور مسلمان جو کفار اور مشرکین کے ظلم و ستم کا نشانہ ہے وہ جو ملے تو ان سے یہ بھی فرما دیجیے گا کہ حوصلہ رکھیں، ہمت رکھیں، جلد ہی اللہ رب العزت مکہ کو مسلمانوں کے ہاتھ پر فتح فرما دے گا، مشرکین سے اللہ تعالیٰ سے پاک فرما دے گا۔ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیغام کو لے کر جب تشریف لے گئے تو مسلمان اس بات کو جانتے ہیں، سن پڑھ کے واقف ہیں اس چیز سے کہ انہوں نے آپ کو پیشکش کی کہ اس سال ہم مسلمانوں کو بما حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانہ کعبہ شریف کا طواف نہیں کرنے دیں، لیکن آپ کے لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ کے لیے اجازت ہے، آپ اللہ کے گھر کا طواف کر سکتے ہیں۔ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو جواب ارشاد فرمایا وہ جواب یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے پاک گھر کی عزت اور عظمت بھی کیونکہ اللہ کے محبوب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنائی ہے، کیونکہ اس کو بتوں سے پاک بھی حضور نے فرمانا تھا، اس کی اصل عزت اور اصل عظمت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنانا تھا۔ اس لیے جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جو یہ جواب ارشاد فرمایا کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ آپ کے بغیر میں اللہ کے گھر کا طواف نہیں کروں گا۔ آپ نے جو یہ جواب ارشاد فرمایا اس جواب کے اندر یہ بات بھی موجود ہے، یہ بات بھی واضح ہے کہ خانہ کعبہ کی تعظیم بھی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اللہ کے حبیب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اور انہوں نے ہی اس کی عزت و عظمت کو بالا کیا ہے۔ اللہ کا یہ گھر ہے، حضور اللہ کے حبیب ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس گھر کو نجاستوں سے پاک کرنا تھا۔ وہ نجاست جو کتوں کے ذریعے پھیلائی گئی تھی، اس کے اندر جو بت گاڑے گئے تھے، پھر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ 8 ہجری میں جب مکہ کو فتح فرمایا گیا، فتح کیا گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقی طور پر اللہ کے اس گھر کو جو غلاظت جو نجاست کتوں کی صورت میں اس کے اندر رکھی ہوئی تھی، اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حقیقی طور پر پاک کر دیا۔ وہ دین جس کو اللہ پسند فرماتا ہے، وہ دین جو اس گھر کے شایان شان ہے، وہ دین جس نے اس کی پاکی کا حکم دیا، اس دین کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نافذ کرنا۔ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود ہیں، ان کی پیشکش کے باوجود آپ نے اس کا طواف نہ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ۔ جب کافی وقت گزر گیا، آپ واپس تشریف نہ لائے تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید کہ انہوں نے جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اس بات پر بیعت کی گئی کہ اگر یہ بات سچ نکلی تو مسلمان ابھی کفار و مشرکین کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں۔ اس وقت جو بیعت کی گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دی اور اس پر مسلمانوں نے بیعت کی۔ اللہ اس بیعت سے خود راضی ہوا۔ اللہ فرماتا ہے فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، چونکہ ان کے دلوں کے اندر مسلمانوں کی محبت کا، اتفاق کا، پیار کا جذبہ تھا،
اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم نے ان پر سکون نازل فرما دیا۔ اس بات کی وجہ سے مسلمانوں پر ہم نے سکون نازل فرما دیا۔ فرمایا وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ وعدہ سنا دیا، خوشخبری سنا دی کہ تمہیں اس وقت اللہ رب العزت جلد فتح عطا فرمانے والا۔ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے پہلے لوگ السابقون الاولون میں شامل ہیں۔ آپ کے والد کا نام حضرت عفان ہے اور جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب عبد مناف پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ شرف بخشا، ارشاد فرمایا کہ میرے عثمان سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی شہزادی اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ان کا نکاح فرمایا، اور جب وہ وصال فرما گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح فرمایا۔ اس لیے جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا لقب مبارک ذو النورین پر، اور آپ کا لقب مبارک غنی بھی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کثیر مال سے نوازا، اور یہ گنا آپ کو اللہ تعالیٰ نے قلبی طور پر بھی عطا فرمایا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس رزق ہوتا ہے، مال ہوتا ہے، لیکن اس مال پر وہ سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس سے اللہ کے حقوق پورا کرنے کی طرف وہ نہیں سوچتے، لیکن جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ نے حیا پیدا کر گنا پیدا فرمایا، آپ کے قلب مبارک کو بھی غنی فرمایا کہ آپ اس مال کو اللہ کی راہ میں جب جب ضرورت پیش آئی آپ بڑھ بڑھ کے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہر ضرورت کے وقت بڑھ بڑھ کے اس کو خرچ کرتے رہے اور مسلمانوں کی مدد فرماتے رہے، یہاں تک کہ جب پورے کا پورا قافلہ جو ملک شام سے سامان تجارت لے کر آیا تھا، جس میں کھجور، منقع اور اناج دوسرا شامل تھا، زیتون شامل تھا، اس وقت جب مدینہ میں قحط پڑ چکا تھا، جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ سارے کا سارا مال اس بات پر کہ جب وہاں کے بڑے بڑے تاجر آپ کو 5 گنا تک اس مال میں 5 گنا تک منافع کے ساتھ اس کو خریدنے کی پیشکش کر رہے تھے، جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ان کو جواب ارشاد فرمایا، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ میں اس کو 10 گنا منافع کے ساتھ فروخت کروں؟ انہوں نے کہا 10 گنا منافع کون دے گا؟ تو فرمانے لگے میرا اللہ جو مال اس کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے اس کے بدلے میں دنیا میں 10 گنا عطا فرماتا ہے، اس لیے میں یہ سارے کا سارا قافلہ اپنے رب کی راہ میں اپنے مسلمان بھائیوں پر خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ اس کو مفت مسلمانوں میں تقسیم کیا گیا، تو اس کے انعام میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی صحابہ کرام علیہ رضوان کو زیارت نصیب ہوئی، خصوصاً حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ ان کو حضور کی زیارت نصیب ہوئی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوبصورت لباس زیبتن فرمایا ہوا، ہاتھ مبارک میں بہت پیارا عصا مبارک پکڑا ہوا ہے، اور خوبصورت سواری پر حضور تشریف لے جا رہے ہیں چلتے چلتے۔ تو جناب عبداللہ بن سلام عرض کرتے ہیں حضور اتنی جلدی کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے جنت میں میرے عثمان کی شادی ہو رہی ہے، میں اس میں پہنچ رہا ہوں، مجھے اس میں جانے کی جلدی ہے۔ جب احد پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ موجود ہیں، جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، جب جبل احد نے حرکت فرمائی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کو کیا ارشاد فرمایا تھا؟ اثبت یا جبل احد، اے احد ٹھہر جا، تجھے پتہ نہیں تجھ پر اللہ کا ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید جلوہ فرما ہے، تجھے کو پتہ نہیں؟ ٹھہر جا۔ تو جبل احد نے بھی اس بات کا احترام فرمایا اور وہ بھی اس وقت ساکن ہو گئے۔ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو منصوبہ کفار نے مشرکین نے بنایا تھا، جس میں ابو لولو و فیروز مجوسی، جس نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، ان کا جو منصوبہ تھا، شکست جو ہوتی ہے نا لوگوں کی، اس سے میں ایک دوسرے موضوع کی طرف بھی آ رہا ہوں۔ شکست جو ہوتی ہے نا کسی قوم کی، وہ 2 طرح سے ہوتی ہے، مذہبی طور پر اور سیاسی طور پر۔ اسلام نے دنیا پہ چھا کے کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ کو دونوں طرح شکست دی ہے، دونوں طرح شکست دی ہے۔ جب کسرا میں یہ جو ایران کے اندر، ایران کا جو کسرا تھا، جو بادشاہ تھا، اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خط مبارک کو، جس پہ اس کو دعوت دی گئی تھی اسلام لانے کی، خسرو پرویز نے اس پہ ٹکڑے کیے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ارشاد فرمایا تھا، اس نے میرے نامہ مبارک کے ٹکڑے نہیں کیے بلکہ اس نے اپنی سلطنت کے ٹکڑے کیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک عملی طور پر جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پورا ہوا، جب اس کے پرچے اڑا دیے گئے، اس سلطنت کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ روم کو، ایران کو اسلام نے زبردست شکست دی، سیاسی طور پر بھی ان کو شکست ہوئی، اور یہود و نصارہ پر، ان میں بسنے والے زیادہ تر لوگ یہودی تھے یا عیسائی تھے، ان لوگوں پر اسلام مذہبی طور پر بھی چھا گیا۔ جس بات کا یہ لوگ بدلہ لینا، ایران کے اندر آج بھی، ایران کے اندر آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو بظاہر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کے ساتھ ساتھ ان کے دلوں میں بغض بھرا ہوا، اور وہ بغض یہاں تک ہے کہ اس فیروز مجوسی، اس کی قبر کی شبیہیں اور اس کے نام کے بڑے بڑے جو وہ کتبے، وہ بھی انہوں نے اپنے گھروں کے اندر لگائے ہوئے اور اس کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور اس لیے کہ اس نے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے، آپ کے دور خلافت سے، عبداللہ بن سبا، وہ اس وقت سے یہ سازش رچانے کی کوشش کر رہا تھا کہ مسلمانوں کی خلافت، اس کو کمزور کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے، اس وقت سے چل رہا۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی کا ایک جو ہے نا وہ جز تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ اسلام کی سرحدوں کو اسی طریقے مستحکم کیا اور مضبوط کیا اور سرحدوں کو مزید بڑھایا، تو ان کے اندر یہ منافقت مزید بڑھتی گئی، ان کے اندر یہ چیز بڑھتی گئی، اور پھر اس کے پیچھے چلنے والے جتنے سبائی تھے وہ اس سازش کا حصہ بنتے گئے اور اس میں چلتے رہے۔ جو بھی لوگ اس کی بظاہر یہ بھی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن حقیقت میں منافق تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ میرے عثمان، جب تم خلیفہ بنو گے، کچھ لوگ منافق تمہیں تمہاری خلافت سے اتارنے کی کوشش کریں گے، سازشیں کریں گے، لیکن اپنے آپ تم خلافت سے دستبردار نہ ہونا۔ اس لیے چونکہ حضور نے حکم فرمایا تھا
حضور نے فرمایا تھا کہ وہ تمہیں شہید کر دیں گے، لیکن تمہاری فتح اسی میں ہے کہ تم خلافت سے اپنے آپ دستبردار نہ ہو۔ یہی وجہ ہے جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 دن تک اپنے ہی گھر کے اندر محاصرے میں رکھا گیا اور اسی کنویں کے پانی سے معلوم رکھا گیا جس کنویں کو آپ نے اپنے ہی مال سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، اسی پانی سے آپ کو معلوم رکھا گیا۔ 40 دن تک اپنے گھر کے اندر محاصرے کے اندر رکھا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس 82 سالہ بزرگ کو اتنی ہمت اور قوت عطا فرمائی، 40 دن روزہ رکھ کے اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کر کے بھی آپ نے اسلام کے جھنڈے کو سرخرو رکھا اور اس کو سرنگو نہیں ہونے دیا۔ اس کے باوجود یہاں تک کہ انہی سبائیوں نے، انہی بلوائیوں نے جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اور پھر ایسا ہوا کہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب خلافت کی مسند پر تشریف فرما ہوئے تو اس کے بعد بھی انہی لوگوں نے خرابی کرنے کی کوشش کی اور پھر صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان جنگیں ہوئی اور پھر کم و بیش 80,000 کے قریب مسلمان جو ہیں وہ اسی سازش کے شاکسانے کے طور پر آپس میں مسلمانوں کے آپس میں انتشار کی وجہ سے وہ شہادت ہوئی، ان کو نصیب ہوئی، شہید ہوئے۔ 80,000 مسلمان جو ہے وہ اسی وجہ سے شہید ہوئے۔ اور پھر اس کے بعد کا فرقہ مسلمانوں کے اندر ایسا پڑا کہ مسلمان آج بھی فرقہ